السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار بے صبری سے کر رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے، یا پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں کہ آگے کہانی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اوہان اور پیغام کی دوستی ماند پڑ گئی تھی۔ دونوں میں پھر کوئی رابطہ نہ ہوا۔ اس رات وہ گھر جانے اپنے کیبن سے نکلا جب اس اسٹوڈیو کے سامنے رک گیا جہاں پیغام شو کیا کرتا تھا۔ ماضی کے لمحات فلم کی مانند اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ شیشے کے پار نظر آتی سیٹ پر اسے پیغام چہکتا اور ہنستا محسوس ہوا، اور اس کے پیچھے خود کو اس کے ہمراہ کھڑے پایا۔ خیالات کی کڑی دوسرے آر جے کی پکار پر ٹوٹی۔ باس، ایف ایم کی ریٹنگز کافی گر گئی ہیں، لوگ اب ہمارا چینل سنتے ہی نہیں، کیا پیغام کو واپس نہیں لا سکتے؟ اس نے محتاط انداز میں التجا کہی۔ اوہان نے اسے حسرتی نگاہ سے دیکھ کر مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا، پر عریشہ اور فاخر کی جانب سے اسے سخت تلقید تھی کہ پیغام کی آواز کبھی ریڈیو میں نہیں آئے گی۔ ایک طوفان میں ان تینوں کی زندگیاں درہم برہم ہو کر رہ گئی تھیں۔ یہ اس رات کا منظر ہے جہاں ملک بھر کے جانے مانے بزنس پرسنالٹیز اس عالی شان ہال میں موجود تھیں۔ تابش دورانی خاکی سوٹ اور بوٹ میں تیار اس ایونٹ کے بطور چیف گیسٹ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ عریشہ دورانی بلیک شرٹ پر وائٹ کلر کا فارمل کوٹ پہنے، بالوں کو اونچا پونی کیے، ہلکے میک اپ میں خوبصورت ینگ بزنس ویمن کا روپ لیے ہال میں پہنچی۔ وہ دونوں آئے تو الگ الگ تھے، پر مہمانوں سے ملتے ملتے ایک دوسرے کے روبرو آ گئے۔ گھر کے اندر جیسا بھی تعلق رہا ہو، بزنس کی دنیا میں دونوں نے اپنی الگ الگ پہچان بنا رکھی تھی۔ ہیلو عریشہ دورانی، طابر صاحب مونچھوں کو تاؤ دیتے مخاطب ہوئے۔ ہائی ڈیڈ، عریشہ نے ان کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیے اور گال سے گال ٹکرا کر ملی۔ تمہاری کمپنی سے کافی شکایات مل رہی ہیں، تم امپلائیز کے ساتھ ٹھیک سے پیش نہیں آ رہی۔ ڈیڈ نے اس سے گلے ملتے کان میں سرگوشی کی۔ پھر بھی آج میری کمپنی رائزنگ سٹار کے ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئی ہے، عریشہ استہزائیہ کہتے ان سے الگ ہوئی۔ اپنا بیہیویئر ٹھیک کرو، ورنہ مجھے تمہیں ٹھیک کروانا آتا ہے۔ طابر صاحب اس کا کندھا تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ عریشہ نے سپاٹ تاثرات بنائے انہیں غور سے دیکھا اور دوسری سمت چل پڑی۔ بھرے محفل میں بھی محبت کا روگ لیے تنہا کھڑی ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ ہر ایک کا چہرہ الگ ہی داستان بیان کر رہا تھا۔ بناوٹی ہنسی تو اداس آنکھیں، خوشی کا دکھاوا، بے فکر ہونے کی ایکٹنگ، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اپنا اصل چہرہ چھپا کر اداکاری میں مصروف تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے ابرو اچکائے، بار پر جھک کر گلاس اٹھایا۔ ہوا تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ گلاس میں موجود ڈرنک کو گھما کر شعر دہرایا اور بے خوابی کی وجہ سے سرخ پڑتی آنکھیں بند کیں۔ پہلے اوہان کا چہرہ منظر پر آیا جیسے وہ پیغام سمجھ بیٹھی تھی، پھر اصلی آرجے پیغام کا جس نے اتنی آسانی سے اس کی دنیا ویران کر دی تھی۔ تکلیف کے آثار چہرے پر واضح تھے۔ اس نے تیزی سے ڈرنک گلے سے نیچے اتاری اور پھر اپنی یادوں سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے جانے لگی۔ اسے اس رنگین دنیا میں گھٹن ہونے لگی تھی، اس لیے ایونٹ چھوڑ کر ڈرائیور کے ہمراہ گھر آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی ہیلز ایک جانب اچھال کر اوندھے منہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ بلند آواز میں اس کا رونا سن کر نینی بھاگتے ہوئے اوپر آئیں۔ عریشہ، کیا ہوا ہے بیٹا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ نینی اس کے پاس بیٹھی اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ عریشہ کی چیخ و پکار مزید بلند ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں سے اس کی سسکیاں ٹکرا ٹکرا کر پلٹ آتی۔ کچھ تو بولو، میرا دل بیٹھ رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا میری بچی؟ نینی کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا ہے نینی، میں کیا کروں؟ مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھ سے مزید یہ درد دل برداشت نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ وہ بلک بلک کر دہائی دینے لگی۔ نینی اسے یوں دیکھ کر آبیدہ ہونے لگیں۔ نینی، اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر نینی، میرا پیار، مجھے پیغام چاہیے، میں نہیں رہ سکتی نینی، مجھے پیغام لا دو پلیز نینی پلیز۔ رو رو کے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ عریشہ بیٹا، خود کو سنبھالو، نینی اس کے گیلے رخسار صاف کرنے لگی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں وہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ نینی؟ دیکھو، وہ لڑکھڑاتے ہوئے ان کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ نینی اس کے گر جانے کے ڈر سے بازو پھیلائے اس کے ساتھ کھڑی رہیں۔ خوبصورت ہوں، کامیاب بزنس ویمن ہوں، دولت، شہرت، پاور سب ہے میرے پاس، پر پیغام نہیں ہے، میرا پیار نہیں ہے، میرا دل مردہ ہو چکا ہے نینی،
دھیرے دھیرے میں بھی مر رہی ہوں. کیا فائدہ ان سب کا؟ نہیں چاہیے مجھے یہ سب. اس نے تیش میں آ کر کمفرٹر اچھال کر دور پھینک دیا. عریشہ رکو. نینی نے روکنا چاہا مگر روک نہ سکیں. نہیں چاہیے یہ پیسہ اور آرام، نہیں چاہیے یہ مہنگے برانڈڈ چیزیں، نہیں چاہیے کچھ بھی. چلاتے ہوئے اس نے وارڈروب کا رخ کیا اور سارے ڈریس نکال کر پھینکنے لگی. اسٹاپ اٹ عریشہ. نینی اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے بیڈ پر واپس لے آئیں. مجھے بس سکون چاہیے، مجھے بس میرا پیغام چاہیے، مجھے بس میرا پیار چاہیے. کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں؟ کیا کروں نینی؟ ایسے ہی رہی تو مر جاؤں گی میں. کیا کروں؟ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور پھر سے زاروں کے تار رونے لگی. نینی کی آنکھیں بھر آئیں. انہیں عریشہ کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا. کیا اس لڑکی کے دل سے نکلنے والی آہ میں اتنی شدت ہوگی کہ اس کے مجرم کو اس کے پاس لے آئیں؟ ایونٹ کافی کامیاب رہا تھا. ہر نیوز چینل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کا چرچا دکھا رہے تھے. اگلی صبح پیغام سے بھی عریشہ کی کامیابی چھپی نہ رہی. نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر اس کی رائزنگ سٹار ایوارڈ کے ساتھ بڑی سی تصویر چھپی تھی. اس نے نیوز پیپر کا صفحہ پلٹ کر واپس رکھ دیا. دل ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا. چائے کا آخری گھونٹ پی کر وہ غصے میں امی سے رخصت لیے بغیر مزدوری کرنے نکل پڑا. دن بھر کام کر کے شام کو کچھ پیسے لیے گھر کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ گویا سر پر آسمان گر پڑا اور پیروں تلے زمین نکل گئی. امی واش روم کے پاس گری پڑی تھیں اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. امی کیا ہوا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور سیدھا کر کے اپنے بازوؤں میں اٹھایا. امی کی حالت ٹھیک نہیں تھی. ایک ہاتھ سے امی کے بے جان وجود کو سہارا دیتے اس نے دوسرے سے موبائل نکالا اور اوہان کا نمبر ملایا، مگر حسب معمول اس نے کال نہیں اٹھائی. دل خوف و ہراس سے پھٹ جانے کو تھا. سب سے پہلے تو امی کو ہسپتال لے جا کر پھر اسے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کا سوچ کر وہ رکشہ روکنے باہر چلا گیا. ہسپتال کی سفید ٹائلز کے فرش پر وہ اسٹریچر دوڑاتے ڈاکٹر کے پاس پہنچا. انہوں نے امی کی سنگین حالت دیکھ کر فوراً ایڈمٹ کرنے کی ہدایت دی. امی کو وارڈ میں لے جانے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر سے اوہان کا نمبر ملایا. اس وقت اسے اکلوتے دوست کو گنوانے کا احساس رلا گیا. گیلی سانس اندر خارج کر کے خود کو کمپوز رکھے خود ہی خود کو دلاسا دے رہا تھا. جب ڈاکٹر صاحب واپس اس کے پاس آئے. خبر اچھی نہیں ہے پیغام. پتھری پھر سے بڑھ گئی ہے. ہمیں آپریشن کر کے ان کا پتا ریموو کرنا ہوگا. حالت بہت کریٹیکل ہے، جان جانے کا بہت خطرہ ہے. جلدی آپریشن نہ کیا تو انہیں بچانا ممکن نہیں. ڈاکٹر صاحب اسے جھوٹا دلاسا نہیں دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر، تو آپ جلدی آپریشن کیجیے. وہ فوراً بولا. اوکے، تم جلدی سے 8 لاکھ سبمٹ کروا دو، میں آپریشن سٹارٹ کرواتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے اسی تیزی سے جواب دیا. 8 لاکھ؟ اتنی رقم تو نہیں ہے میرے پاس. پیغام مایوسی میں ڈوبتا چلا گیا. سوری پیغام، میں زیادہ سے زیادہ اپنی فیس معاف کروا سکتا ہوں اور کچھ دوائیاں کمپنی سے فری دلوا بھی دوں تو پھر بھی پرائس 7.5 لاکھ ہو جائے گی، پر اس سے کم نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب ہسپتال کے رولز کے پابند تھے. کوئی اور ہاسپٹل؟ پیغام نے ایک اور امید جگانی چاہی. سرکاری ہسپتال میں پہلے تھیٹر کی بکنگ کروانی پڑے گی. مطلوبہ ڈاکٹر سے 3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے. پھر لائن میں کھڑے رہ کر فارم فل کرنے ہوں گے، تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے. پر تمہاری امی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم پوری کوشش کر کے کل تک سنبھال لیں گے، اگر اس کے بعد پیشنٹ کو کچھ بھی ہوا تو انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہوگی. ڈاکٹر نے ڈیڈ لائن سنا دی. پیغام کا رنگ زرد پڑ گیا. وہ کہاں جائے، کس سے پوچھے، کچھ سمجھ نہ آیا. مگر امی کو بچانا تو تھا ہی، اس لیے ڈاکٹر صاحب سے کل تک کا وقت مانگ کر پیسوں کا انتظام کرنے نکل پڑا. ہسپتال سے نکل کر پہلا قدم اوہان کے گھر کے جانب بڑھا. اس کے گھر کی لائٹس بند تھیں اور ہمسایوں سے معلوم ہوا کہ اوہان اور اس کی فیملی منور صاحب کو لاہور داتا شاہ دربار پہ لے کر گئے ہوئے ہیں. لوٹنے میں 2 دن لگیں گے. وہاں سے نا امید ہو کر اگلا خیال ٹھیکیدار کا آیا، جس کے پاس وہ پچھلے 2 ماہ سے مزدوری کر رہا تھا. بیٹا، ہم خود مزدور آدمی ہیں، 10-20 ہزار کی بات ہوتی تو میں انتظام کر دیتا، مگر اتنی بڑی رقم تو آج تک ہم نے خود نہیں دیکھی. ٹھیکیدار نے موٹا اور مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کر معذرت کی. رات 9 بجے بینک بھی بند تھے. اوہان کے علاوہ اس کا کوئی قریبی دوست بھی نہیں تھا جس سے مدد مانگ سکے. جہاں جہاں اس کی شناخت تھی سب سے پوچھ لیا، مگر کہیں سے مدد نہ مل سکی. یہ کیسی آزمائش تھی جس کا کوئی حل نہ تھا. پر سورہ علم نشرہ میں آیت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر اس پر یہ مشکل آ پڑی تھی، نیز آسانی بھی آنے والی تھی. 9 بجے سے آدھی رات ہو گئی اور آدھی رات سے صبح ہو چلی. ہر گلی کوچے میں دیکھ لیا لیکن کوئی اللہ کا بندہ نہ ملا. تھک ہار کر فٹ پاتھ کے کنارے جا بیٹھا اور خود کو کوستا اپنی بے بسی پر رو پڑا. صبح صادق کے وقت پرند چرند حمد و ثنا میں مشغول اپنے سفر پر نکل پڑے. آفتاب مقررہ رفتار سے اٹھتا عالم کو روشن کرنے لگا. سڑک صاف کرتے میونسپلٹی کے کارکن نے اسے ایک نظر دیکھ کر اس کے پاس بڑھے.
وقت اور زندگی کا بہاؤ کسی ایک کے لیے رک تھوڑی جاتا ہے۔ بھوک پیاس کے بے حال بے دم قدم گھسیٹتے اس نے خالی ہاتھ ہسپتال کا رخ کیا۔ وہ رو رو کر اس قدر معاف ہو گیا تھا کہ رکشہ یا ٹیکسی کرانے کا خیال ہی نہ آیا۔ اس کے دل میں امی سے بچھڑنے کا خوف اسے ہر قدم نڈھال بنا گیا تھا۔ ہسپتال کے سامنے جاتے ہی یکدم اس کے قدم رک گئے۔ اس سے اندر جایا ہی نہ گیا۔ جیب میں کل کے 300 کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو کس منہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتا؟ دل اللہ سے فریاد میں جٹ گیا۔ اس نے بھیگی پلکیں صاف کر کے آب بھری اور گیٹ کے پاس کھڑے مشروبات کی کارٹ پر نظر گئی تو کل کا اخبار لہراتا نظر آیا جس کے فرنٹ پیج پر عریشہ کی تصویر چھپی تھی۔ کیسا کھیل تھا یہ! اسے تو لگا تھا کہ ان کے راستے الگ ہو چکے ہیں، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہیں عریشہ آج معمول سے آفس آ گئی۔ اندر کا خالی پن اور پیغام کی یادیں اسے ہر جگہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ اس کا گھر میں دم گھٹنے لگتا تو آفس آ جاتی اور آفس میں تنگ آ کر گھر بھاگ جاتی۔ کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ آفس کے کیبن میں بیٹھے صبح ہی اینٹی ڈپریسنٹ دوائی لے کر وہ سامنے پڑے شیڈیول کو دیکھنے لگی۔ ساتھ بائیں طرف لگی LED اسکرین پر CCTV کیمروں پر نظر دوڑاتی رہی۔ اپنے آج کا شیڈیول فائنل کر کے اس نے اسکرین پر نظر ڈالی کہ ٹھٹک گئی۔ انٹرنس پر سیکیورٹی اہلکار کا کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ چل رہا تھا۔ اس لڑکے کی کیمرے کے سمت پشت تھی، اس لیے عریشہ ٹھیک سے چہرہ دیکھ نہیں پائی۔ مزمل، یہ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو کال ملائی۔ میم، وہ کوئی لڑکا آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے، اپنا نام پیغام بتا رہا ہے۔ مزمل پس منظر میں آوازوں سے ہٹ کر اونچا بولا۔ عریشہ کا منہ کھول گیا اور آنکھیں بڑی ہو گئی۔ مکہ فاتح عمل اتنی جلدی اس کا کیا لوٹا دے گا؟ یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس کی۔ خود کو ہاتھ سے ہوا دیتے اس نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ پلکیں جھپکاتے لمبا سانس لیتے خود کو کمپوز کرتے اس نے پھر سے کریڈل اٹھا کر مزمل کا نمبر ملایا۔ اسے اوپر آنے دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میم، آپ فکر نہ کریں، ہم کچھ دے کر بھیج دیں گے۔ مزمل نے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ I said bring him up۔ اب کی بار وہ دانت پر دانت جمائے تندی سے بولی۔ مزمل ہڑبڑا کر اس کا حکم بجا لاتے پیغام کو لفٹ کے سمت لے گیا۔ عریشہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دائیں سے بائیں چکر لگاتے خود کو نارمل کرنے لگی۔ عریشہ، نروس نہیں ہونا، نارمل رہنا ہے، پگھلنا نہیں ہے۔ یاد رہے اس نے کیا کیا تھا۔ ضرور وہ معافی مانگنے آیا ہوگا، پر اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنا، اوکے؟ اپنے آپ سے کہتی وہ دائیں بائیں گھوم رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اچھل پڑی اور ایک آخری دفعہ لمبا سانس خارج کرتے اپنی سیٹ پر واپس آ گئی اور خود کو انجان ظاہر کرتے قلم اٹھا کر نظریں ڈائری پر جما لیں۔ یس کم ان، اس نے گلا صاف کرتے اجازت دی۔ مزمل کے ہمراہ پیغام جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عریشہ نے دھڑکتے دل کو تھامے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور مزمل کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر واپس نکل گیا۔ اس بڑے کیبن میں عریشہ اور پیغام اکیلے رہ گئے۔ آئیے مسٹر پیغام، آج میرے آفس کا رخ کیسے کیا؟ کونیا ٹیبل پر رکھے وہ آگے کو ہی۔ پیغام قدم قدم آگے آیا۔ لگتا ہے معافی مانگنے آئے ہیں۔ عریشہ اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر بولی۔ لیکن معافی میں آپ سے مانگتی ہوں کیونکہ جو آپ نے کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اعلانیہ طور پر کہتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ وہ پیغام کو ہاتھ جوڑے منت کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ میری امی بہت سیریس ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، مجھے ان کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے۔ پیغام اپنا مطالبہ کرتا مقابل سیٹ پر آ بیٹھا۔ عریشہ کا دل موم بننے لگا۔ اس سے پیغام کی پریشانی اور دکھ دیکھا نہیں گیا۔ اس کے تصورات ایک لمحے میں بکھر گئے۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ شاید تم مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہوگی، شاید میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہو گی، پر میں بہت مجبور ہوں عریشہ، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ التجا کرتے اس کا گلا رند گیا۔ کتنا پیار کرتے ہو اپنی ماں سے؟ عریشہ ان ماں بیٹے کی محبت کو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، بہت زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اب وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ عریشہ دل کیا پوری دنیا اس کے قدموں میں رکھتے۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کی آواز اس کے ہر زخم پر مرہم کی طرح لگتی تھی، جس کے شو سن سن کر ہی تو وہ انسانیت، محبت، اپنائیت جیسی صفات سے واقف ہو پائی تھی۔ جس انسان نے اسے زندگی جینا سکھایا ہو، بھلا وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ پلیز میری مدد کر دو، آئی پرومس میں تھوڑے تھوڑے کر کے تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ پیغام کی آخری امید عریشہ تھی اور وہ کسی قیمت اسے کنات دینا چاہتا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ بہت سوچ کر گویا ہوئی۔ 8 لاکھ۔ اس نے ڈاکٹر کی فیس اور کچھ ایکسٹرا اخراجات ملا کر رقم بتائی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے ڈبل اماؤنٹ دوں گی، 16 لاکھ۔ اس کے علاوہ لائف ٹائم کے لیے آنٹی کے علاج کا پورا خرچہ بھی اٹھاؤں گی، اور مجھے پیسے بھی واپس نہیں چاہیے، بلکہ میری ایک اور شرط ہے، معنی خیز مسکان کے ساتھ کہتے ہوئے وہ آگے ہوئی۔ کیسی شرط؟ پیغام مشکوک ہوا۔
اسے ہوا میں سازش کی بو پھیلتی محسوس ہوئی۔ تمہیں تمہاری امی جان کے لیے پیسے چاہیے اور مجھے تم۔ اس نے رک کر پیغام کو دیکھا۔ وہ مجسمہ بنے سن رہا تھا۔ مجھ سے شادی کر لو۔ عریشہ نے ایک ایک لفظ واضح کیا۔ اس کی آفر پہ پیغام کے ابرو پھیل گئے۔ تم میرا سودا کرنا چاہتی ہو؟ اس نے گویا تائید چاہی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ عریشہ نے مسرور ہوتے شانے اچکائے۔ میں یہاں تم سے مدد مانگنے آیا تھا، اپنا ضمیر بیچنے نہیں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیش سے گردن کی رگیں تن گئیں۔ سوچ لو، بہت اچھی آفر ہے۔ آپریشن کے پیسے، لائف ٹائم کے لیے خرچہ، وداؤٹ ریٹرن پالیسی۔ شرط صرف مجھ سے شادی کرنے کی ہے۔ اس کے مقابلے پر عریشہ پرسکون رہی۔ قدرت نے اسے پیغام کو پانے کا ایک اور موقع دیا تھا جسے وہ کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اسے اپنا بنانے کا جو صحیح طریقہ لگا اس نے اختیار کیا۔ نہیں چاہیے ایسی آفر۔ دراصل غلطی میری ہی تھی۔ میں بھی کس سے مدد کے لیے یہاں چلا آیا، جسے ماں جیسی نعمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، جسے رشتوں کی قدر ہی نہیں، خون کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ کیا سمجھے گی میرا درد؟ پیغام اسے تلخ حقیقت بتاتے افسوس سے آہ بھرے مڑ گیا۔ عریشہ نے لب بھینچ لیے۔ اس نے صحیح کیا یا غلط اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ دل میں بس اسے پانے کی جستجو تھی جس کے تحت اس نے ایسی آفر رکھی۔ پیغام اس کی آفر ٹھکرا کر کیبن کے دروازے تک پہنچا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ کال ڈاکٹر صاحب کی تھی، اس لیے اس نے پہلے ہی بیل پر جھٹ سے کال اٹھا لی۔ پیغام، کہاں ہو تم؟ تمہاری امی کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ 1 گھنٹے تک آپریشن نہ ہوا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، جلدی کرو۔ ڈاکٹر صاحب کی بے لچک آواز سے وہ مزید دل گرفتہ ہو گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی۔ آنکھیں سختی سے میچ کر سر اوپر کرتے لمبا سانس لیا اور ایڑیوں کے بل پلٹ کر عریشہ کے روبرو آیا۔ مجھے تمہاری آفر قبول ہے، پر پہلے پیسے دے دو۔ میری امی کے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے ہسپتال پہنچانے ہیں، وہ ایک سانس میں بولا۔ عریشہ خوشی سے چہک اٹھی۔ پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہی تو کہتے ہو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ یہاں تم نکاح پیپر پر سائن کرو، وہاں 1 کلک سے 8 لاکھ ہسپتال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ عریشہ چٹکی بجاتے حل نکالتے ٹیبل کی جانب مڑی اور خوشی سے سرشار ہوتی موبائل اٹھایا۔ پہلے فخر کو کال ملائی۔ فخر، جلدی سے ایک قاری صاحب کو لے کر میرے آفس پہنچو۔ اسے ہدایات دے کر دوسری کال لائر کو ملائی۔ وکیل انکل، ایک لیگل میرج سرٹیفکیٹ لے کر میرے آفس آئیے، جلدی جلدی۔ ہاں میں شادی کر رہی ہوں۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وکیل صاحب کے بعد تیسری کال مزمل کو کی، مگر اس سے پہلے وہ بدھ بنے پیغام سے مخاطب ہوئی۔ تم اپنے گواہان کا انتظام خود کرو گے یا وہ میں کروں؟ اس نے کریڈل کان پر سے ہٹا کر ابرو اٹھایا اور پوچھا۔ جب سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے تو یہ بھی تم کر دو، پیغام بے بسی سے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا وہ بیسٹ فرینڈ کہاں ہے جو تمہاری خاطر نقلی آرچے بن گیا تھا؟ عریشہ نے جتاتے ہوئے اوہان کا ذکر کیا۔ اسے ان سب میں مت گھسیٹو، اسے پہلے ہی میری وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، اب اسے اس معاملے سے دور رکھو۔ وہ ہاتھ جھلا کر انکار کر گیا۔ عریشہ نے لاپرواہی کے انداز میں شانے اچکائے۔ تم اپنے ڈیڈ سے نہیں پوچھو گی؟ اس کا سوال اسی پہ پلٹا دیا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتی ہوں، مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سرد موہری سے جواب دیا۔ ایک کھیل میں نے کھیلا تھا، ایک کھیل تم شروع کر رہی ہو، دیکھتے ہیں اس میں کون جیتتا ہے۔ پیغام نے استہزائیہ کہتے سر چھڑکا۔ تو ڈیل منظور ہے؟ عریشہ نے اس کے طنز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ منظور ہے، پیغام نے بے دلی سے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر سودے کو مہر لگائی۔ 10 منٹ بعد وکیل صاحب اور قاری صاحب دونوں اس کیبن میں موجود تھے۔ انہوں نے نکاح کے مراحل شروع کیے۔ نکاح پیپر پر عریشہ درانی اور پیغام خان کا نام لکھا۔ حق مہر کے خانے میں پہنچ کر انہوں نے پیغام سے سوال کیا، مگر اس سے پہلے عریشہ گویا ہوئی۔ 16 کروڑ، اس کے الفاظ پر کمرے میں موجود سبھی نے اسے دیکھا۔ پیغام نے گردن موڑے بے یقینی سے ساتھ بیٹھی بزنس ویمن کو دیکھا تھا۔ عریشہ نے ایک ادا سے اس کے سمت گردن گھما کر دیکھا۔ پیغام، میں جانتی ہوں طلاق کا حق مرد کے پاس ہوتا ہے اور میں یہ حق تم سے چھین بھی نہیں رہی، پر میں حق مہر کی رقم اتنی رکھ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑنے سے پہلے تم ایک مرتبہ سوچو ضرور۔ عریشہ نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پیغام نے رخ پھیر کر قاری صاحب کو دیکھا۔ قاری صاحب نے اول اسے دیکھا اور پھر عریشہ کو اور پھر پیغام سے رضامندی چاہی۔ اس نے سر کو خم دے کر اجازت دی تو قاری صاحب رقم لکھنے لگے۔ پیغام خان ول ظفر خان، آپ کا نکاح عریشہ درانی بنت تابش درانی سے سکہ راج الوقت کے مطابق 16 کروڑ روپے حق مہر کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاری صاحب نے نکاح کے الفاظ دہرائے۔ قبول ہے۔ پیغام وقت گوائے بغیر راضی ہوا اور پھر قاری صاحب نے عریشہ سے رضامندی چاہی۔ بالکل قبول ہے، عریشہ نے خوشی خوشی رضامندی دی۔ اس کے گواہان کے طور پر مزمل اور وکیل صاحب نے سائن کیے اور پیغام کے گواہ کے طور پر فاخر اور اس کے ساتھی نے شرکت کی۔ خوش و خرم انداز سے نکاح کی تکمیل کے بعد مزمل نے آئی پیڈ عریشہ کی جانب بڑھایا۔
اس نے چند بٹن دبا کر 8 لاکھ ہسپتال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ ڈاکٹر کو کال کر کے آپریشن کرنے کے لیے بولو، پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ عریشہ نے آئی پیڈ پیغام کے سمت بڑھایا۔ پیغام نے اسکرین پر نظر آنے والی ڈیٹیل دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملایا۔ ڈاکٹر صاحب، پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں، آپ آپریشن شروع کیجئے، میں بس آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کو تسلی دیتے اس نے کال کاٹی اور بے تاثر نظروں سے عریشہ کو دیکھا۔ ان دونوں کو نکاح کی مبارکباد دیتے ایک ایک کر کے سب کیبن سے نکل گئے تو عریشہ اس کے قریب آئی۔ شادی مبارک ہو ہسبینڈ۔ اس نے پیغام کے کندھے پہ سر رکھا۔ اگرچہ پیغام کو وہ پسند نہیں تھی مگر اب وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس نئے رشتے کے ناطے وہ ساکت کھڑا رہا۔ عریشہ، مجھے اس وقت امی کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ بہت نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کنکارا۔ اوہ یس، جاؤ، اس وقت تمہیں ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، تم جاؤ، میں بعد میں آتی ہوں۔ عریشہ نے اس کا احساس کرتے ہوئے حامی بھری۔ پیغام پھیکا سا مسکرایا اور پرسکون ہوتا ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ عریشہ بند دروازے کو دیکھتی بلش کرنے لگی۔ اس نے جسے چاہا بالآخر وہ اس کا ہو گیا، مگر یہ رشتہ کب تک قائم رہتا یہ وقت ہی بتانے والا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں گھومتا مسلسل دعائیں کرتا امی کی زندگی کی فریاد کر رہا تھا جب ڈاکٹر صاحب تسلی بخش تاثرات لیے آپریشن تھیٹر سے نکلے۔ آپریشن کامیاب رہا ہے، اب آپ کی امی ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے پیغام کا کندھا تھپتھپایا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ پیغام نے مشکور ہوتے ان سے مصافحہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ سجدہ شکر میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام تک امی کو ہوش آ گیا تھا اور ان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ ان سے مل کر وہ وارڈ سے باہر آیا تھا کہ عریشہ کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ امی کے صحت یاب ہونے کی خوشی میں کچھ پل کے لیے وہ عریشہ اور اس سے نکاح کرنا بھول گیا تھا، پر عریشہ اس کی زندگی کی وہ حقیقت تھی جو نہ چھوڑی جا سکتی تھی اور نہ بھلائی۔ امی کیسی ہیں اب؟ عریشہ نے قریب آتے ہی امی کا حال دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ پیغام کا رویہ سخت نہ سہی مگر لہجہ سپاٹ ضرور تھا۔ عریشہ نے اس کے لہجے کا برا نہیں منایا، آخر کب تک وہ اس سے خفا رہتا۔ ان کے مابین بندھی نکاح کی یہ ڈور ایک دن یہ دوریاں ختم کر ہی دے گی۔ تم کیسے ہو؟ اس نے اپنائیت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہا۔ اب ٹھیک ہوں، جواب اب بھی بے لچک لہجے سے دیا گیا۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ عریشہ نے چند قدم پیچھے کھڑی ملازمہ کی سمت اشارہ کیا۔ پیغام نے اس کی جانب دیکھا اور پھر تپ کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پلیز عریشہ، تمہیں ٹپکل بیوی کی طرح یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نکاح سے ہماری لائف میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ تم جیسے پہلے جی رہی تھی ویسے ہی جیو، اور میں جیسے جی رہا تھا ویسے جیوں گا۔ وہ بیزاری سے کمر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا۔ عریشہ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے پیشانی ملی۔ تیش سے سانسوں کی تپش بڑھ گئی اور آنکھوں میں سرخی حمائل ہونے لگی۔ لک مسٹر پیغام، ہمارے بیچ یہ ڈیل ہوئی تھی اور اب میں جو چاہوں گی وہی کروں گی۔ مجھے ٹپکل بیوی بننا اچھا لگتا ہے تو میں ٹپکل بیوی ہی بنوں گی۔ اس نے حد درجہ اپنا لہجہ دھیما رکھا۔ پیغام نے بیزاری سے رخ موڑ لیا۔ اس کی نظریں شیشے کے پار ادویات کے زیر اثر سوئی ماں پر ٹھہر گئیں۔ شرط صرف شادی کرنے کی تھی، نبھانے کی نہیں۔ پیغام اسی ٹیون میں غرایا۔ جب شادی کی ہے تو نبھانی پڑے گی۔ عریشہ مخمور نظروں سے اسے دیکھتے قریب آئی۔ اور یہ مت بھولو، میں اگر انہیں زندگی دے سکتی ہوں تو واپس بھی لے سکتی ہوں۔ تم نے ہی کہا تھا نا، مجھے تو رشتوں کا احساس ہی نہیں۔ اس نے مغرور انداز میں دھمکاتے ہوئے کندھے پر ڈالے بیگ سے گن نکالی اور ہاتھ دائیں سم دراز کر کے شیشے کے پار لیتی امی پر تان لی۔ پیغام نے بے یقینی سے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ انہیں نہیں مارا تو خود کو تو مار ہی دوں گی۔ اس نے گن کا رخ اپنی پیشانی کی جانب کیا۔ وہ بنا پل کے چپکائے ٹھوس تاثرات بنائے اسے گھور رہی تھی۔ پیغام کے جسم میں کرنٹ تب دوڑا جب گن کا لاک کھلا ہوا پایا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ لاک کھلا ہے، گولی چل جائے گی۔ پیغام نے لرزتے ہاتھوں سے تیزی سے اس کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ میں نے بہت ٹوٹ کر چاہا ہے تمہیں، مجھے ایسا کچھ کرنے پر مجبور مت کرو جس کے بعد مجھے پچھتاوا ہو۔ تم ایک دفعہ دھوکہ دے چکے ہو، دوبارہ ایسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ عریشہ کا لہجہ اول تو سخت اور احتجاجیہ ہو گیا، آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو مڈائے۔ پیغام نے گن کی وجہ سے ہسپتال کے کارکنان میں خوف و ہراس پھیلتے دیکھ کر گن جلدی سے لاک کر دے اس کے بیگ میں چھپا دی۔ تماشا مت بناؤ عریشہ، جاؤ یہاں سے، اس نے دھیمے لہجے میں ریکویسٹ کی۔ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگ رہی پیغام، صرف وہ وقت چاہتی ہوں جو میرا حق ہے۔ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنا، اسے پیار دینا، بدلے میں تم نفرت دو گے تو بھی چلے گی۔ اس نے منت کرتے پیغام کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا، پر ابھی پلیز چلی جاؤ، اس نے معاملہ سنبھالتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ عریشہ آنکھوں کے گوشے صاف کرتی مسکرا دی اور ملازمہ کے ہاتھوں ٹفن لے کر اسے تھما دیا۔ پیغام نے نظریں جھکا کر نہ چاہتے ہوئے بھی ٹفن لے لیا۔ تم چاہو تو میں کسی کو یہاں تمہاری جگہ رکھوا سکتی ہوں، تم گھر جا کر آرام کر لینا۔ عریشہ کو اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور اس کے بکھرے بال دیکھ کر فکر مندی ہونے لگی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں یہیں رہوں گا امی کے پاس۔ پیغام فوراً اسے انکار کرنے لگا۔
وہ عریشہ کو پھر سے ضد کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ عریشہ نے سر کو جنبش دیا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ پیغام اس کی پشت کو دیکھتے سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ تھی اس کی قسمت؟ کیا عریشہ چنی گئی تھی اس کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ میرے ٹائپ کی بالکل نہیں ہے۔ اس نے خود کو ڈپٹا اور پھر سے وارڈ کی سمت پڑ گیا۔ صابر صاحب لاؤنج میں دائیں سے بائیں چکر لگاتے غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ سیرت بیگم ان کے بگڑے تاثرات سے کافی پریشان ہوئی، اگرچہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ غصہ کیوں ہیں، پر وہ ان کو آرام سے بات کرنے کا مشورہ دے رہی تھیں۔ پر صابر صاحب کسی کی سنے بغیر سگار کا کش لیتے رہے۔ عریشہ خوشی خوشی گھر لوٹی، پر ڈیڈ کی عتاب کا نشانہ بن گئی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ تو پوچھ لیتی، میری کچھ ویلیو بھی ہے یا نہیں؟ تم خود اتنی خود سر ہو گئی ہو، نکاح بھی خود سے کر لیا۔ وہ اس پر چلاتے ہوئے آگے آئے۔ نکاح کا نام سن کر موم کی آنکھیں بڑی ہو گئی اور سانس گلے میں اٹک گئی۔ یہ میری لائف ہے ڈیڈ، اور اس کا فیصلہ بھی میں خود کروں گی۔ عریشہ نے ہاتھ جھلا کر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میں جان سے مار دوں گا اسے۔ کون ہے وہ کمینہ؟ ڈیڈ اس کا بازو دبوچ کر گرائے۔ ڈیڈ، وہ میرے شوہر ہیں، آپ ایسے انسلٹ نہیں کر سکتے ان کی۔ عریشہ ابرو ملائے تندی سے بولی۔ اور یہ جو تم روز روز سماج میں میری انسلٹ کرتی پھر رہی ہو، لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں مجھ پر۔ ڈیڈ نے منطق سمجھانا چاہا۔ او ڈیڈ، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے، میں لوگوں کی باتوں کا سوچ کر اپنی لائف ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ عریشہ تب گئی۔ عریشہ، کس سے نکاح کر آئی ہو؟ کون ہے وہ؟ ہم سے ملوا تو دیتی۔ موم نے طابر صاحب کے مقابلے پیار سے پوچھا۔ موم، وہ بہت اچھے ہیں، میرے اسٹیٹس کے تو نہیں ہیں پر دل کے بہت اچھے ہیں، بہت جلد آپ سے ملوانے لاؤں گی۔ عریشہ ان کے قریب جا کر ان کے کندھے سے لپٹ گئی۔ میں نہیں مانتا تمہارا یہ ڈرامہ، مجھے تمہارے اس ڈرامے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم وہیں شادی کرو گی جہاں میں کہوں گا۔ طابر صاحب نے تنبیہ کی۔ ڈیڈ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری شادی ہو گئی ہے، آپ شادی شدہ لڑکی کی دوبارہ شادی نہیں کروا سکتے۔ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے تو وکیل انکل سے پوچھئے، ایڈوکیٹ کاظم خود میرے نکاح کے گواہ تھے۔ عریشہ نے حیرت سے منہ کھولے کہا۔ اسے تو میں دیکھ لوں گا، پہلے تم کان کھول کر سن لو۔ طابر صاحب کا چہرہ سرخ ہونے لگا، مگر ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے عریشہ کمرے میں چلے گئی اور اسے پکارتے رہ گئے۔ دوسری طرف پیغام امی کو سلا کر وارڈ کے صوفے پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ دن بھر کے واقعات پھر سے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ کل رات کا جگا ہوا تھا، اس لیے سر رکھتے ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو امی کافی بہتر لگ رہی تھیں۔ ان کی طبیعت سنبھلی دیکھ کر پیغام نے سکون کا سانس لیا۔ دن چڑھنے تک وہ ان کے پاس بیٹھا رہا اور پھر وارڈ سے نکلا تھا کہ سامنے اوہان تیزی سے چلتا ان کی طرف آتا نظر آیا۔ کیسے ہو پیغام؟ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس نے آتے ہی حال دریافت کیا۔ وہ موبائل سائلنٹ پر تھا۔ پیغام نے اپنا موبائل جیب سے نکالتے جواب دیا۔ میں صبح صبح ہی واپس پہنچا ہوں، داتا دربار میں سگنلز نہیں آتے۔ آج تمہاری مس کالز دیکھ کر گھر گیا تھا، وہاں سے آنٹی کا پتہ چلا تو سیدھے یہیں آ گیا۔ اب کیسی ہیں آنٹی؟ اس نے پیغام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ اس نے فوراً ہی اوہان کو گلے لگا لیا۔ اب بالکل ٹھیک ہیں، پیغام نے اس کی پیٹھ پر تپ تپا کے کہا۔ وہ دونوں الگ ہو گئے۔ ہیلز کی آواز پر مڑ کر عریشہ کی جانب دیکھا۔ اوہان کے تاثرات بدل گئے جبکہ پیغام بے تاثر رہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوہان دبی آواز میں غرایا۔ عریشہ نے اسے جواب دینے کے بجائے پیغام کو دیکھا۔ اس نے اوہان کو حوصلہ رکھنے کی تلقین کی اور خود آگے آیا۔ ڈیل کے مطابق میں نے 16 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا، 8 لاکھ کل ہاسپٹل میں سبمٹ کیے تھے، باقی کے 8 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے ہیں۔ اس نے ایک کریڈٹ کارڈ دکھا کر پیغام کی جیب میں ڈالا۔ ان دونوں نے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے اوہان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرتے دیکھے۔ اس نے ان دونوں کی ایسی ملاقات کی کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ پیغام نے سر کو ہم دے کر کارڈ منظور کیا۔ وہ جانتا تھا اوہان اسی سمت دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی نظروں کی حدت محسوس کرتے مستذب سا ہو گیا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ عریشہ نے امی کا حال احوال پوچھا اور اوہان کو نظر انداز کرتے وارڈ کے اندر جھانکا۔ اب ٹھیک ہے، آج ڈسچارج ہو جائیں گی۔ اس نے بھی عریشہ کی نظروں کے سمت میں دیکھا۔ چلو شکر ہے، کھانا میرے ساتھ کھا لینا۔ پیغام کی تسلی سے مطمئن ہو کر وہ دوپہر کا کھانا ساتھ کھانے کی فرمائش کرنے لگی۔ میں کوشش کروں گا پر وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ معاملہ جلد سے جلد نپٹا کر اسے بھیجنا چاہتا تھا۔ ٹائم ملے تو بتا دینا۔ عریشہ نے ایک تند نگاہ سے اوہان کو گھورا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اوہان نے پیغام کا بازو کھینچ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ سب کیا تھا پیغام؟ عریشہ اور تم، یہ کیا چل رہا ہے؟ اوہان توقع سے زیادہ طیش میں آ گیا۔ شاید یہ اس کے اندر کے کسی گوشے میں موجود عریشہ کے لیے یک طرفہ محبت تھی جس نے جلن کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ پیغام نے بے یقینی سے اسے یوں چلاتے دیکھا اور اپنا بازو جھٹک کر اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ ہر جگہ سے نا امید لوٹ کر مجھے ایک ہی امید نظر آئی۔ میں نے اس سے اپنا سودا کر لیا۔ اسے آرچے پیغام چاہیے تھا اور مجھے امی۔ بیچ دیا خود کو اس کے ہاتھوں۔ وہ مزید صبر نہ کر سکا اور اپنی بے بسی بیان کرتے آہ بھرنے لگا۔ کیا مطلب؟
اوہان کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کے بدلے امی کے علاج کے لیے پیسے دینے کی شرط رکھی اور میں مان گیا۔ مجھے اس وقت صرف امی کو بچانے کا خیال ستا رہا تھا، اس لیے شرط کے مطابق میں نے عریشہ سے نکاح کر لیا۔ پیغام نے ایک مرتبہ پھر وضاحت دی اور لمبا سانس خارج کرتے اس کی سائڈ سے گزر کر ویٹنگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اوہان سے مڑا تک نہ گیا۔ نکاح کے لفظ سے اس کے دل میں انجان سا درد اٹھا۔ تو کیا ہوا؟ یہ سارے پیسے واپس اس کے منہ پہ مار دو؟ زبردستی تھوڑی نکاح ہو جاتا ہے، چھوڑ دو اسے، رد کر دو نکاح۔ کتنے چاہیے؟ میں دیتا ہوں۔ اوہان نے ایک بے تکی سی کوشش کی، مگر پیغام کے اگلے لفظ سن کر اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں چھوڑ سکتا، حق مہر کی رقم میں 100 سال میں بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کتنا حق مہر ہے؟ اوہان نے وہ رقم پیغام کے لیے بڑی سمجھی اور خود کے لیے معمولی۔ آخرکار وہ ریڈیو کا اونر تھا اور اس کا اپنے آپ کو رتبے میں پیغام سے اوپر سمجھنا غلط بھی نہ تھا۔ 16 کروڑ رقم بتا کر پیغام نے بغور اس کے چہرے پر چھاتے کالے سائے دکھے اور پھر سر جھٹک کر وارڈ میں چلا گیا۔ اوہان وہیں کھڑا عریشہ کی ہوشیاری پر اسے داد دیتے رہ گیا۔ شام کو گھر واپس آ کر اوہان نے لا حاصل پسندیدگی کو دل میں دفنا دیا۔ عریشہ روز اول سے پیغام کی محبت تھی اور اسی کو ملنی تھی، اس لیے اس نے اپنے دل سے اس کے خیالات نکال دینے کا فیصلہ کیا، مگر یہ اتنا بھی آسان نہ تھا۔ بار بار ہاسپٹل میں ہوا واقعہ اس کی نظروں میں گردش کرنے لگا۔ اسی چکر میں وہ بمشکل سو پایا۔ اگلی صبح وہ اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہوا جب انزلہ دستک دے کر کمرے میں آئی۔ اوہان نے آئینے میں ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ کچھ کہنا ہے؟ اس کی جھجک محسوس کرتے اس نے پہل کی۔ بھائی، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آنٹی اور پیغام اتنے برے حالات سے گزر رہے ہیں، آپ ان سے ناراضگی ختم کر کے پھر سے اسٹیشن کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اس امیر لڑکی نے تو انہیں آرجے نہ رکھنے کی دھمکی دی تھی، تو پھر آپ کسی اور کام پہ رکھ لیں، انہیں اسسٹنٹ بنا لیں۔ انزلہ کو پیغام کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ مزید اپنی پریشانی چھپا نہ سکی۔ اوہان سپاٹ تاثرات بنائے مڑا اور اس کے روبرو آیا۔ انزلہ نے نظریں جھکا لی۔ اس ریکویسٹ سے اوہان نے اس کے دل میں موجود پیغام کے لیے پسندیدگی جانچ لی۔ یہ بات وہ جانتی تھی، مگر خود کو اس کے فکر مند ہونے سے روک نہ سکی اور بھائی سے ریکویسٹ کر بیٹھی۔ اب اسے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی امیر لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ لڑکی سے سپورٹ کر رہی ہے، میرے کام کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ اوہان نے اسے تسلی دیتے پوری وضاحت دی، مگر انزلہ کا ذہن نکاح کے لفظ پر اٹک گیا۔ اوہان اس کے دل کی کیفیت سے انجان سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا اور انزلہ اشک بار آنکھوں سے فرش کو دیکھتی وہیں کھڑی رہی۔ اس کے لیے یہ حقیقت تسلیم کرنا قدرے مشکل تھا۔ جتنا اوہان کے لیے عریشہ کو کھونا ناگوار تھا، اتنا ہی انزلہ کے لیے پیغام کو گنوانا مگر قسمت ان کی زندگیوں کا فیصلہ کر چکی تھی۔ امی کو گھر آئے 2 دن گزر گئے تھے۔ ان کی صحت میں بہتری آنے لگی تھی۔ ان 2 دنوں میں عریشہ اور پیغام کا محض کال پر ہی رابطہ رہا۔ رابطہ کیا ہوتا، بس حال دریافت کرنے تک ہی محدود تھا۔ اس روز صبح ہی گیٹ پر دستک ہوئی۔ پیغام گیٹ کھولتے ہی ٹھٹک گیا۔ عریشہ سرخ رنگ کا چکن کاری کا ڈریس پہنے اسے مسکان سے نواز کر اندر داخل ہو گئی۔ عریشہ رکو، پیغام نے اسے روکنا چاہا، مگر اس سے پہلے امی روبرو آ گئیں۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ عریشہ بغل میں کھڑے پیغام کو نظر انداز کر کے ان کے گلے لگ گئی۔ امی نے حیرانگی سے خود سے لگی خوبصورت نازک سی لڑکی کو دیکھا جو پوشاک اور رہن سہن سے امیر اور با تہذیب لگ رہی تھی۔ آپ کون؟ امی نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں؟ عریشہ نے آنکھوں کی پتلیاں گھما کر پیغام کو دیکھا۔ پیغام نے اس کی آنکھوں میں بڑھتی چمک دیکھ کر مضطرب ہوا اور سر کو ہلکے سے انداز میں جنبش دے کر منع کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت امی کو اس کے اور عریشہ کے نکاح کی خبر ہو۔ میں پیغام کی نئی باس ہوں، وہ میرے پاس جاب کرتا ہے، آپ کی عیادت کرنے آئی ہوں۔ عریشہ نے باعتماد انداز سے جھوٹ بولا۔ امی خوش ہوتے اسے ساتھ اندر لے گئی۔ پیغام نے سکون کا سانس لیا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے کے اندر جاتے ہوئے ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے گھر کی خستہ حالت دیکھ کر عریشہ کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، مگر ساتھ ساتھ اسے یہ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس کی محبت نے کیسے کیسے دن کاٹے ہیں۔ ان تینوں کا وہیں بیٹھے بیٹھے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ امی نے عریشہ سے اس کے گھر اور اس کی فیملی اور کاروبار کے متعلق سوالات کیے، جس کا اس نے خوش مزاجی سے جواب دیا۔ پیغام، تم نے بتایا ہے نہیں کہ آرجے کی جاب کب چھوڑی اور یہ جاب کب شروع کی؟ امی کو کچھ تعجب ہونے لگا۔ وہ آپ بیمار تھی نا، اس لیے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پیغام نے پیشانی مسلتے جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے رزق کے حلال میں برکت ڈالے۔ امی نے دعا دے کر عریشہ کی سمت رخ کیا۔ عریشہ نے حسرت سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ اس پیار اور شفقت سے وہ کبھی روشناس ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ رشتوں کو بوجھ سمجھا تھا۔ کچھ دیر مزید بات چیت کر کے وہ اٹھ گئی۔ اچھا آنٹی، میں چلتی ہوں،
پھر آؤں گی ملنے۔ وہ جاتے جاتے پھر سے امی کے گلے لگ گئی۔ جب بھی دل کرے آ جانا، امی نے خوش مزاجی سے جواب دیا۔ وہ سر کو خم دے کر کمرے سے نکل گئی۔ پیغام اس کے ساتھ باہر تک آ گیا۔ کافی پینے چلو گے ہسبینڈ؟ گیٹ کے باہر وہ مڑ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ میں؟ پیغام اسے انکار کرنے ہی لگا تھا کہ عریشہ نے اس کے منہ پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ منع مت کرنا، میں نے تمہارے کہنے پہ امی سے ہمارا رشتہ چھپایا ہے۔ پلیز چلو، تھوڑی دیر مانگ رہی ہوں، صرف کافی پینے کا کہہ رہی ہوں۔ عریشہ معصوم بچی بن کر ضد کرنے لگی۔ پیغام نے کمرے کے سمت دیکھتے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں میڈم، ہمارے ہاں کافی کا رواج نہیں، چائے کی آفر کرو تو شاید موڈ بنے۔ پیغام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر نزاکت سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چائے پی لیتے ہیں، چلو۔ عریشہ چہک اٹھی۔ پیغام نے اس کی بچگانہ مزاج پر سر جھٹکا اور ساتھ چل دیا۔ اس کی نرم اور جدید ماڈل کی کار میں سفر اور بھی مزیدار ہو گیا۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھتے شہر کے اس نئے رنگ کو محسوس کرنے لگا۔ عریشہ کو باہر کے نظاروں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو بس پیغام کے کندھے پہ سر رکھے اس کی موجودگی سے خوش ہونے میں مگن تھی۔ گو کہ پیغام کے دل میں اس کے لیے کوئی احساس نہ تھا، پر فی الوقت وہ اس کی فرمائش پوری کرنے کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ شہر سے کچھ مسافت کر کے ایک چھوٹے مگر نفیس ریسٹورینٹ کی آؤٹ ڈور ٹیبل پر جا بیٹھے۔ سرسبز و شاداب باغیچے میں بنے ریسٹورینٹ کے چاروں طرف رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں، اور ایک سینٹرل فوارہ بھی تھا جس سے پانی اچھل اچھل کر تالاب میں گر رہا تھا۔ وہ دونوں ٹیبل پر آ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پیغام فقط ماحول کا جائزہ ہی لیتا رہا۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک سچ میں اچھی جاب ہے۔ عریشہ ٹیبل پر کونیاں رکھتے ہوئے آگے ہوئی۔ اچھا، کون سی جاب؟ پیغام نے ابرو اٹھایا اور پوچھا۔ ایک شیر پر ایک نوٹ۔ عریشہ نے پرس سے 5000 کا ایک نوٹ نکال کر ٹیبل پہ رکھا۔ پیغام کے اٹھے ابرو تن گئے۔ اس نے لب بھیج کر احتجاجیہ ہوں کیا۔ جتنے اشعار سناتے جاؤ گے اتنے ہی نوٹ بڑھتے جائیں گے۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر ہتھیلی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو اب تم میرے لفظوں کی بھی قیمت لگانے لگی ہو، جیسے مجھے خریدا میری شاعری بھی خریدنا چاہتی ہو۔ وہ ٹیبل پہ بازو رکھے کہنے لگا کہ میرا خواب ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور میں تمہیں سن رہی ہوں، ایک فین کی فرمائش ہی سمجھ کر سنا دو۔ عریشہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے اس کے لمس میں اور اس کی پر امید نظروں میں کون سی کشش تھی کہ پیغام انکار نہ کر پایا، اور کھنکارتے ہوئے گلا صاف کیا۔ یہ منزلیں، یہ راستے، میری ہر دعا تیرے واسطے، یہ سکون، یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے۔ کبھی غم نہ تیرے قریب ہو، تجھے ہر خوشی نصیب ہو، میری التجا تیرے واسطے، میری ہر صدا تیرے واسطے، میری ہر دعا تیرے واسطے۔ پیغام کی آواز اور لہجے کی مٹھاس سن کر عریشہ عبیدہ ہونے لگی۔ یہ طرز و مزہ کبھی وہ اوہان کی آواز میں ڈھونڈتی تھی، مگر اس کی تلاش ہمیشہ بے سود لوٹ آتی۔ آج اپنا خواب واقعی حقیقت بنتے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک اور، اس نے بھر آئی آواز میں دوسری دفعہ ریکویسٹ کی۔ مجھے خاموش راہوں میں تیرا ساتھ چاہیے، تنہا ہے میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ چاہیے۔ مجھ کو میرے مقدر پر اتنا یقین تو ہے، تجھ کو بھی میرے لفظ میری بات چاہیے۔ میں خود اپنی شاعری کو کیا اچھا کہوں، مجھ کو تیری تعریف، تیری داد چاہیے۔ احساس محبت تیرے ہی واسطے ہے، لیکن جنون عشق کو تیری ہر سوغات چاہیے۔ پیغام پھر سے گویا ہوا۔ اسے نہ کہیں سے شعر دیکھنے کی ضرورت تھی، نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ اسے 3 سال آرجے پیغام بن کر آتے سے زیادہ اشعار اور غزلیں تو زبانی یاد ہو گئی تھیں۔ وہ پھر سے خاموش ہوا تو عریشہ نے گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ورنہ سچ میں رو پڑوں گی۔ تم نہیں جانتے تم نے کتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے۔ پتہ ہے جب بھی میں اکیلی ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، تمہارے ریکارڈڈ شوز سنتی ہوں۔ یہ دیکھو، یہ سارے تمہارے شوز میں ریکارڈ کر کے رکھے ہیں۔ وہ بڑی دلچسپی سے اپنے موبائل میں ایک بھرا ہوا فولڈر دکھانے لگی۔ پیغام نے اس کی دیوانگی کی حد ماپتے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل کے اندر ایک خوف سا اٹھا تھا۔ میں نے یہ لمحہ اوہان کے ساتھ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پر اس کی آواز میں کبھی یہ سکون نہیں ملا، کیونکہ وہ تو اصلی آرجے پیغام تھا ہی نہیں۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے اس نے ذرا دیر نہ کی۔ پیغام پھیکا سا مسکرا دیا۔ اب جب تم مل گئے ہو تو ایک ڈر لگا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ سب ایک خواب ہے، میں نیند سے اٹھوں گی تو سب ختم ہو جائے گا اور حقیقت کچھ اور ہوگی۔ پیغام، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ مجھے خود سے کبھی الگ مت کرنا پیغام۔ ایک دفعہ تمہیں کھونے کا صدمہ سہ چکی ہوں، اب کی بار تم نے چھوڑا تو مر جاؤں گی۔ اپنے اندر کا اندیشہ ظاہر کرتے وہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ پیغام نے اسے تسلی دیتے اس کے ہاتھ کا پشت تھپتھپایا۔ مجھ سے اتنی محبت مت کرو عریشہ، میں اس قابل نہیں ہوں۔ پیغام وضاحت دینے لگا، مگر عریشہ بیچ میں بات کاٹ گئی۔ تم نے میری ابھی تک محبت دیکھی ہی کب ہے پیغام، اور تم اس سے زیادہ چاہت کے قابل ہو۔ میں گمشدگی کی طرف جا رہی تھی، میں اپنے وجود کو بھولنے لگی تھی، میں خود کی پہچان مٹا دینے کی سرحد پر تھی جب پہلی مرتبہ میں نے تمہارا شو سنا۔ مجھے ایک نئی امید ملی، میں زندگی کی طرف لوٹ آئی۔
تم نے جینے کی نئی وجہ دی. تم میرے لیے بہت اہم ہو, بہت زیادہ. اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. اس کی دلی تسکین چہرے پر واضح تھی. پیغام اس کی اظہار محبت اور اپنی اہمیت دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا. کبھی کوئی اسے اس حد تک چاہے گی یہ اس نے سوچا نہ تھا. واپسی پر ڈرائیور نے کار دورانی پیلس کے آگے روکی. پیغام نے سر بلند کر کے اس چمکتے محل نما کوٹھی کو دیکھا. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے عریشہ کو دیکھا. میرے موم ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں. چلو میں تمہیں ان سے ملوانے لائی ہوں. عریشہ نے اس کا بازو ہاتھ میں لے لیا. تم نے انہیں اس نکاح کے بارے میں بتا دیا؟ وہ حیرت زدہ ہوا. میں نے نہیں بتایا، پر آفس میں سب کے سامنے تم سے نکاح کیا ہے. ڈیڈ سے یہ خبر کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ عریشہ شانے اچکاتے ہوئے کہنے لگی. مجھے اس وقت کسی سے نہیں ملنا. پیغام فوراً انکار کرنے لگا. اس نے ابھی تک اس شادی کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اس لیے عریشہ کی فیملی سے متعارف ہونا مناسب نہ لگا. کم آن پیغام، صرف 5 منٹ. موم اور ڈیڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کس سے نکاح کیا ہے. چلو نا. عریشہ بزد ہوئی. کہا نہ نہیں. تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ خفا ہو کر اپنا ہاتھ جھٹک کر کار سے اتر گیا. عریشہ خالی سیٹ کو دیکھتی گھر کے اندر داخل ہو گئی. بے دل انداز سے چلتے جب وہ لانج میں در آئی تو شہری انکل سے سامنا ہوا. یقیناً ڈیڈ نے انہیں عریشہ کی نکاح کی خبر دی تھی تو ناراضگی میں اپنا حصہ ڈالنے پہنچ گئے تھے. کس سے پوچھ کر تم نے یہ فیصلہ کیا؟ عریشہ کو دیکھتے ہی وہ گھرائی. اپنے دل سے پوچھ کر، عریشہ نے دل گرفتی سے جواب دیا. اس کے ذہن میں اب تک پیغام کی بے رخی گردش کر رہی تھی. وہ اسی کے خیالوں میں گم تھی جب اپنے بازو پر مضبوط گرفت محسوس کر کے چونک اٹھی. مجھ سے تمیز سے بات کرو، میں تابش نہیں ہوں جو تمہارا منہ دیکھتا رہوں. شہری انکل نے اس کا بازو تو پوچھ لیا. عریشہ کراہتے ہوئے خود کو چھڑانے لگی. میں بھی اب وہ عریشہ نہیں ہوں. جو آپ ماریں گے تو میں چپ رہوں گی. عریشہ ساری اخلاقیات بلائے طاق میں رکھ کے چلائی. دوسری سمت پیغام منہ بنائے گلی کے سرے تک ہی گیا تھا کہ کسی احساس کے تحت رک گیا. اس کے دل میں اٹھتے ندامت نے اسے آگے بڑھنے نہ دیا. کچھ لمحے وہی کھڑے گردن موڑ کر سب سے اونچے اور چمکتے گھر کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر قدم اٹھائے. لگتا ہے تم مجھے بھول گئی ہو. بورڈنگ اسکول کے دن بھول گئی ہو کیا؟ ہاں؟ شہری انکل معنی خیز مسکان کے ساتھ گویا ہوئے. عریشہ کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی. اس نے شہری انکل کے عقب میں نظر آتے موم ڈیڈ کو دیکھا جو خفا کھڑے نظر آ رہے تھے. الٹے ایک قدم لوٹ کر پیغام دورانی پیلس تک تو آ گیا، مگر اندر کیسے جائے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایک لمبا سانس لے کر اس نے گیٹ پر زور دیا تو دروازہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا. گیٹ پر تعینات گارڈز وہاں موجود نہیں تھے، جس سے پیغام کی حیرانگی میں اضافہ ہوا. لمبی راہداری پر چلتے وہ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے. جب پوسٹ تک پہنچا تو اندر سے کسی کی ڈٹی ہوئی آواز سنائی دی. گارڈز اور ملازم بھی لاؤنج کے سرے پر کھڑے تماشائی بنے تھے. نہیں، میں کچھ نہیں بھولی مسٹر شہریار، پر شاید آپ کو یاد نہیں کہ اب وہ چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ کے غرانے سے ڈر گئی. اب میں ہارڈ ووڈ کمپنی کی مالکن ہوں، شہر کی ابھرتی بزنس ویمن ہوں. اب میں تم سے نہیں ڈرتی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. عریشہ نے روبدار آواز میں جواب دیتے انگلی دکھائی. پوسٹ میں ساکت کھڑا پیغام اس کے یہ الفاظ سن کر پریشان ہوا اور گارڈز کی نظر پڑنے سے پہلے لاؤنج کے سمت بھاگا. تمہاری یہ ہمت؟ شہری انکل نے تیش میں آ کر ہاتھ ہوا میں بلند کیا. عریشہ کتنی ہی بڑی بزنس ویمن کیوں نہ بن جاتی، مگر بچپن اور ٹین ایج میں پہنچے صدموں سے گھری ہوئی تھی، اس لیے ہمیشہ کی طرح شہری انکل کا ہاتھ اٹھتے دیکھ کر سہم گئی اور ڈر کے مارے آنکھیں میچ لی. چند لمبے لمبے سانس لے کر اس نے تھپڑ نہ لگنے پر حیران ہوتے آنکھیں کھولی تو اس انسان کو اپنے سامنے پایا جسے اللہ نے اس کے اکیلے پن کا سہارا بنا کر بھیجا تھا. عریشہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں مگر چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے گھر کی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ پیغام نے شہری انکل کا ہاتھ تھامے سوال کیا. تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ گارڈز کہاں مر گئے ہیں؟ شہری انکل نے اسے ہٹانا چاہا مگر وہ مضبوط دیوار کی طرح ان کے اور عریشہ کے مابین کھڑا رہا. عریشہ نے اضطراب قابو کرتے پیغام کا دایاں بازو تھام لیا. طابر صاحب جو اتنی دیر سے خاموش تماشائی بنے تھے پیغام کو بغور دیکھنے لگے. انہیں وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا. پیغام نے عریشہ کو تسلی دیتے اپنا بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. میں عریشہ کا شوہر ہوں، پیغام خان. اس نے ڈٹی آواز میں اعلانیہ صورت میں جواب دیا. ایک پل کے لیے جیسے ماحول میں سناٹا چھا گیا. پیغام کی آواز اگر نرمی میں مرہم کی طرح لگتی تو روب و دبدبے میں مقابل کو چپ کرانے کا بھی ہنر رکھتی تھی. اس کی زبانی عریشہ کا شوہر جیسے الفاظ پر عریشہ کا دل موم کی طرح پگھل گیا. اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا تھا. اس وقت عریشہ کے دل میں پیغام کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا. محبت سے ہم کسی کو اپنائیں یا نہ اپنائیں لیکن عزت سے ضرور اپنا لیتے ہیں. تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے؟ اب کی بار طابر صاحب بولے. جی، میں آپ کے آفس انٹرویو کے لیے آیا تھا پر آپ نے میری اوقات دکھا کر واپس بھیج دیا. پیغام مزاحیہ انداز میں مسکرایا. عریشہ کے اندر تک ٹیس اٹھی تھی.
پیغام نے لائف میں کتنے برے دن کاٹے ہیں، اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا، اس لیے وہ لب بھیج گئی۔ اس کا ہاتھ اب بھی پیغام کے ہاتھ تلے تھا اور اس کا دل کیا اس مان پر وہ اپنی پوری دنیا لٹا دے۔ اوہ، میں نے تمہیں نوکری نہیں دی تو تم نے میری بیٹی پھنسا لی۔ طابر صاحب تیش میں آتے آگے آئے۔ ڈیڈ، میں پیار کرتی ہوں پیغام سے، اپنی خوشی سے نکاح کیا ہے، انہوں نے مجھے نہیں پھنسایا۔ اب بات پیغام کی عزت اور احترام پر آن پڑی تھی تو عریشہ کیسے چپ رہتی؟ کسی نے کسی کو پھنسایا ہو یا نہ ہو، مطلب کی بات یہ ہے کہ اب عریشہ میرے نکاح میں ہے اور اس گھر میں میری امانت ہے۔ آپ میں سے کسی نے اسے ڈانٹا ڈپٹا ہاتھ اٹھایا تو میں پولیس میں کمپلین کروں گا۔ پیغام نے ایک ایک کر کے وہاں موجود تمام نفوس کو گھورا۔ شہری انکل نے اسے دبوچنا چاہا مگر طابر صاحب نے روک لیا۔ پیغام ماحول کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر عریشہ کا ہاتھ تھامے لاؤنج سے باہر آ گیا۔ تھینک یو پیغام۔ عریشہ اس کے سینے سے جا لگی۔ پیغام نے جواباً اس سے گرد بازو حمائل نہیں کیا بلکہ یوں ہی کھڑا رہا۔ اس کی جانب سے کوئی عمل نہ پا کر عریشہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی مگر اس کی خوشی برقرار تھی۔ میں صرف اپنی پچھلی غلطی کا مداوع کر رہا ہوں، اسے کچھ اور مت سمجھنا۔ لہجہ سخت تھا مگر دھیما تھا۔ عریشہ اپنی مسکان چھپائے لب بھیج کر انجان نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم نے کہا فیملی سے مل لو تو میں نے مل لیا، پر وہ ایسا پیش آئیں گے یہ نہیں سوچا تھا۔ پیغام نے مصنوعی احسان جتایا۔ تم ان کی فکر مت کرو، وہ ہمیشہ سے ایسا کرتے آ رہے ہیں، میں سنبھال لوں گی۔ عریشہ محض محبت پاس نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر دوبارہ وہ لوگ تم سے مس بیہیو کریں تو مجھے کال کر لینا۔ آخری ہدایات دے کر وہ جانے لگا۔ پیغام، آج تم نے جو بھی کیا میں اس کے لیے مشکور ہوں، تھینک یو۔ آج احساس ہو رہا ہے تم سے محبت کر کے غلط نہیں کیا میں نے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک آرٹ ہے جس کے لیے دولت نہیں احساس کی ضرورت ہے، اور تم میں یہ احساس کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ تم بہت اچھے بیٹے ہو، بہت اچھے دوست بھی، اور مجھے یقین ہے بہت اچھے شوہر بھی بنو گے۔ عریشہ خوش مزاجی سے جواب دیتے پھر سے پلٹ گئی۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ پیغام نے اسے خود سے الگ کیا اور گیٹ کے پار نکل گیا۔ عریشہ اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی۔ دوسری طرف شہری انکل بے قابو ہوئے دائیں سے بائیں چکر لگاتے رہے۔ تم نے مجھے کیوں روکا تابش؟ اس 2 کوڑی کے لڑکے کو فوج کے 2 ہاتھ لگتے تو اپنے آپ سیدھا ہو جاتا۔ شہری انکل نے گلا کیا۔ نہیں شہری، مار پیٹ سے کام نہیں چلے گا، ہمیں سوچ سمجھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ طابر صاحب سوچ میں ڈوبے بیٹھے رہے۔ اب کیا سوچنا، عریشہ ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ سیرت بیگم نے ان دونوں کی تشویش پر ہاتھ جلایا۔ اس کے لگام میں تو میں کھینچوں گا، شہری سرد موہری سے کہتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ فی الحال ہمیں کچھ نہیں کرنا، اگر معاملہ پولیس تک پہنچ گیا تو عریشہ کمپنی چیریٹی میں دے دے گی۔ ہمارے بزنس کا معیار ہارڈ ووڈ کمپنی کی بنا پر ہے، اگر وہی ہاتھ سے چلے گئی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے، اس لیے میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ طابر صاحب کی تشویش کم ہونے کی بجائے مزید بڑھنے لگی۔ تمہیں اس چیز کا حل پہلے ہی سوچ کر رکھنا چاہیے تھا۔ شاعری ان کی بات پر غرایا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا پر یہ میری سنتے ہی نہیں۔ سیرت بیگم نے ہاتھ سینے پر باندھے منہ بسورا۔ تب نہیں سوچا لیکن اب سوچوں گا، اس معاملے کو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، تم دونوں بس اپنا منہ بند رکھنا۔ عریشہ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پہلے اس کا یہ نکاح توڑوانا ہے۔ طابر صاحب نے دھمکا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیرت بیگم ان کے ارادوں کے پیچھے سازش جان کر پریشان ضرور ہوئی تھیں۔ اگلے روز عریشہ آفس کے بعد امی کے پاس آ گئی تھی۔ پیغام کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے اسے اپنا اگلا پلان بروئے کار لانے کا اچھا موقع مل گیا۔ وہ تیزی تیزی سے ان دونوں کا کارآمد سامان سمیٹنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو عریشہ بیٹا؟ امی اس سے چادر طے کرتے دیکھ کر حیران ہوئیں۔ سامان پیک کر رہی ہوں امی۔ عریشہ نے دیوار پر ٹنگی پینٹنگ اتار کر کارٹن میں رکھی۔ وہ کس لیے؟ امی کو اب بھی کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہم نئے گھر جا رہے ہیں، عریشہ نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے چہکتے جواب دیا۔ نیا گھر؟ کس کا گھر؟ امی کی حیرانگی اپنی جگہ برقرار تھی۔ امی، پیغام کو کمپنی کی طرف سے نیا گھر دیا گیا ہے اور ہمیں آج ہی شفٹ ہونا ہے۔ عریشہ نے کچن کا رخ کرتے تفصیل بتائی۔ وہ پیغام کے آنے سے پہلے سامان شفٹ کرنا چاہتی تھی تاکہ پھر وہ نئے گھر میں جانے سے انکار نہ کر سکے۔ یہ سب تمہاری بدولت ہی ہوا ہے، تم نے میرے بیٹے کی زندگی میں آ کر ہماری زندگی بدل دی ہے۔ امی نے عریشہ کے رخسار اپنے ہاتھوں میں پیالے کی مانند لیتے اسے پیار سے تھاما اور بوسہ دیا۔ عریشہ کا موم سا دل پگھل سا گیا۔ اسے ایسی شیرینی کا احساس اس سے قبل کبھی نہ ہوا تھا۔ ان کے بوسے سے سرشار ہوتی وہ ان سے گلے جا ملی۔ مجھے ہمیشہ اپنے سائے میں رکھیے گا امی، کہیں میں کھو نہ جاؤں۔ عریشہ کی آواز بھر آئی۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، امی نے دعا دیتے اسے خود سے الگ کیا۔ پیغام سے بہت پیار کرتی ہیں نا آپ؟ عریشہ ان کی محبت کا پیمانہ ناپتے ہوئے کہنے لگی۔ اولاد تو ماں کے لیے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، بھلا کوئی ماں اولاد سے پیار کیسے نہیں کر سکتی؟ مجھے بھی تھوڑا سا ماں کا پیار مل سکتا ہے پلیز؟ عریشہ نے چھوٹی سی بچی جیسے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، تم بھی آج سے میری بیٹی ہو۔ امی نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر لاڈ کیا۔ عریشہ معصوم بچی جیسے چہک اٹھی۔
اس کی آنکھوں میں نئی چمکدار آئی جس پر امی خاصی حیران بھی ہوئیں، پر اس پر مزید کوئی سوال جواب نہ کر پائیں۔ انہیں چارپائی پر بٹھا کر عریشہ کچن میں چلے گئی۔ پیغام سائیکل پر سوار گلی میں دار آیا کہ اپنے گھر کے سامنے بڑی گاڑی اور ضروری اشیاء کے کارٹن دیکھ کر اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ گھر کے پاس پہنچ کر وہ اندر داخل ہوا تو پہلے اس کا سامنا عریشہ سے ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر خالی کیوں کروا رہی ہو؟ اس کا لہجہ ٹھوس تھا، پر عریشہ امی کا پیار پا کر بے حد خوش تھی، اس لیے پیغام کی ڈانٹ کا اثر نہ لیا۔ کیونکہ ہم نئے گھر میں جا رہے ہیں، میں نے ہمارے لیے نیا گھر لیا ہے، عریشہ نے شانے چوڑے کرتے ہوئے وضاحت دی۔ ہمارا گھر؟ پیغام نے ناک چڑھا کر پوچھا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے عریشہ؟ میں اور امی کہیں نہیں جا رہے، سامان واپس اتارو۔ اس کا مزاج دب گیا، وہ روز روز عریشہ کی نئی حرکات سے تنگ ہونے لگا تھا۔ پیغام: کیا تم اس عمر میں امی کو اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھی پوشاک، سکون کی لائف نہیں دینا چاہتے؟ عریشہ دل گرفتہ ہونے لگی۔ دینا چاہتا ہوں، پر اپنے پیسوں سے۔ پیغام اپنا مان ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ تم میرے شوہر ہو، ہم میں میرا اور تمہارا کیا؟ یہ سب ہم دونوں کا ہے۔ عریشہ نے اسے منانے کے لیے اس کے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ تمہارا اور میرا ہے، تم اور میں ہم نہیں ہو سکتے۔ تم سے سودا ہوا ہے میرا، میری امی اور میرے گھر کا نہیں۔ ان پر اپنی منمانی مت چلاؤ۔ اب کی بار اس نے ابرو ملائے تندی سے ڈپٹا۔ عریشہ نے جذبات ضبط کیے اور مٹھی پیچ لی۔ دروازے کی کھڑکھڑاہٹ پر پیغام رخ موڑ کر غصہ قابو کرنے لگا۔ امی چادر لیے پیغام کی بچپن کی فریم شدہ تصویر بغل میں دبائے صحن میں نکل آئیں۔ ارے پیغام، اچھا ہوا آ گئے، سامان سب دیکھ لینا، کچھ رہ نہ جائے۔ امی ان کے مابین ہوئے تکرار سے بے خبر ان کے قریب آئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے باری باری دونوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھے۔ آپ کے بیٹے نے ڈانٹا۔ عریشہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے شکایت میں پہل کی۔ پیغام کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیوں؟ خبردار پیغام، میری بیٹی کو ڈانٹا تو کان کھینچوں گی تمہارے۔ اتنی پیاری بیٹی ہے میری، احسان فراموش۔ امی نے عریشہ کو سینے سے لگاتے غصے سے کہا۔ وہیں پیغام حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ امی نے اسے ڈپٹا تھا۔ عریشہ شریر نظریں اس پر جمائے لب بھیج کر ہنسنے لگی۔ اسے پیغام کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ چلو بھی، مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ویسے اچھا ہی ہوا کمپنی نے تمہیں نیا گھر دلا دیا۔ اس کڑکڑ والے پنکھے سے تو جان چھوٹی، اتنا ہوا نہیں کرتا جتنی آواز کرتا ہے۔ سو ہی نہیں پاتی اس کی وجہ سے۔ امی کا دھیان نئے گھر کی جانب ہی لگا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے خیالات بیان کرتے گیٹ سے نکل کر عریشہ کی کار میں جا بیٹھیں۔ پیغام گردن موڑے انہیں دیکھ رہا تھا جب اپنے کندھے پر نرم لمس محسوس کرتے پلٹا۔ دیکھو، نئے گھر میں جانے کے لیے امی کتنی خوش ہیں۔ پلیز پیغام، ان کی خاطر مان جاؤ۔ عریشہ نے پھر سے کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پر یہ آخری منمانی ہے، اور گھر کی پیمنٹ میں خود کروں گا۔ پیغام امی کی خاطر راضی تو ہو گیا، مگر عریشہ کو وارننگ دینے لگا۔ عریشہ نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتے حامی بھری اور دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ جدید طرز کے بنے نئے اور صاف ستھرے گھر کو دیکھ کر امی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 2 کنال پر بنا وہ گھر عریشہ کے لیے چھوٹا ضرور تھا، مگر امی اور پیغام کے لیے خاصا بڑا تھا۔ کھردرے سیمنٹ کے صحن سے نکل کر چمکتی ٹائلز کے فرش پر چلتے امی اور پیغام کو نیا احساس چکرنے لگا۔ اتنا بڑا اور چمکدار گھر، یہ تو کافی مہنگا ہوگا۔ کمپنی نے ایسے ہی تمہیں دے دیا پیغام؟ امی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ گھر عریشہ نے دلایا ہے، کمپنی نے نہیں دیا، پیغام 2 ٹوک انداز میں بولا۔ وہ ایک دفعہ جھوٹ اور فریب کا انجام دیکھ چکا تھا، اب دوبارہ کوئی جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سیدھے سادے سچ کا راستہ اختیار کیا۔ اس کا جواب سن کر امی نے گردن موڑ کر عریشہ کو دیکھا تو وہ جھیپ سی گئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ امی نے کچھ کہنا چاہا کہ عریشہ نے آگے آ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیٹی کا درجہ دیا ہے آپ نے، بیٹا کہہ کر بلا رہی ہیں۔ اب اگر میں اپنی امی کے لیے اتنا بھی نہ کر سکوں تو یہ دولت شہرت میرے کس کام کی؟ عریشہ نے محبت پاش لہجے میں پوچھا۔ پر بیٹا، امی نے پھر سے ممانعت ظاہر کی، لیکن عریشہ نے انکار کا موقع نہ دیا۔ پلیز امی، میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ عریشہ نے التجائی کہا تو اب کی بار امی منع نہ کر پائیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر آگے بڑھ گئیں۔ اور یہ تمہارے لیے۔ عریشہ نے گاڑی کی چابی پیغام کی جیب میں ڈالی۔ تمہیں مزید یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واقعی کچھ کرنا چاہتی ہو تو بس مجھے ایک جاب دلا دو، باقی سب میں خود کر دوں گا۔ پیغام تب کر کہنے لگا، جاب؟ اوکے، اس کے بعد آفس چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تمہیں کون سا جاب ملتا ہے۔ عریشہ نے شانے اچکائے اور امی کے پیچھے ہو لی۔ امی، اپنا نیا گھر پسند آیا؟ عریشہ پیچھے سے آتی ان کے گلے لگی۔ بہت اچھا ہے، اللہ تمہیں مزید کامیاب کریں۔ امی نے نرم بیڈ پر بیٹھتے اسے دعا دی۔ ابھی آپ آرام کریں، میں اور پیغام آفس جا کر آتے ہیں۔ عریشہ ان پہ کمفرٹر برابر کر کے باہر آ گئی۔ پیغام پہلے سے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ عریشہ مخمور ادا سے چہرے پر آئے لٹوں کو پیچھے کرتی پورچ میں آ نکلی۔